بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر شے کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے جب تک صاحب اخلاص ریا کی برائی سے واقف نہ ہو، اخلاص کی اچھائی کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ظاہر و باطن کو ہر قسم کے گناہوں سے دور کرنا اور تمام اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا نام شکر ہے۔ جس نے خود کو خدا تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کر لیا، وہ فتنہ فساد اور شیطان کے وسوسوں سے نجات پا گیا، اور جس میں خدا تعالیٰ کو یاد رکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ جو شخص اعمال و افعال کی درستگی اور اتباع سنت کا طلبگار ہے، اس کے لیے باطنی خلوص کا حصول بہت ضروری ہے۔ مومن ہر طرح کی خصلت پر پیدا کیا جاتا ہے، لیکن خیانت اور جھوٹ پر پیدا نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں ہوتا۔ کوئی اتنا امیر نہیں ہوتا کہ اپنا ماضی خرید سکے، اور کوئی اتنا غریب نہیں ہوتا کہ اپنا مستقبل بدل سکے۔ اس لیے حال کو غنیمت جانو، مستقبل روشن ہو جائے گا۔ جب تم کسی کو اپنا دوست بناؤ تو اپنے دل میں ایک قبرستان بنا لو جہاں تم اس کی برائیاں دفن کر سکو۔ مسلمان کو نماز کے مسائل بتانا روئے زمین کی تمام دولت صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ والدین کو پریشان کرنا اور رلانا گناہ کبیرہ ہے۔ سب سے وزنی چیز جو مومن کے میزان پر رکھی جائے گی وہ اس کا حسن اخلاق ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ آنسو بڑا قیمتی ہے جو خدا کے حضور گناہوں کی معافی کے لیے بہے۔ نصیحت سنو اور سن کر آگے کسی اور کو سنا دو تاکہ اس سے نصیحت کا حق ادا ہو جائے۔ صرف خاموشی کے مفہوم کو نہ سمجھو بلکہ کب خاموشی اختیار کرنا چاہیے یہ بھی سمجھو۔ اگر تم چاہو تو اپنے خیالات بدل کر اپنی زندگی بدل سکتے ہو۔ برے اعمال سے زیادہ برے خیالات ہیں کہ پہلے خیالات پیدا ہوتے ہیں پھر اعمال۔ دوست کی کامیابی پر مغموم ہونا اتنا دشوار نہیں جتنا اس کی کامیابی پر مسرور ہونا مشکل ہے۔ عقل مند اس وقت تک نہیں بولتا جب تک سب خاموش نہیں ہو جاتے۔ مصیبت کو پسند رکھنا جواں مردی ہے۔ اچھی کتابوں کا مطالعہ اداسی اور غم کا بہترین علاج ہے، بری کتابوں کا مطالعہ روح کو مار ڈالتا ہے۔ بھوک اور مسکینی میں زندگی گزارنا کسی کمینے کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بہتر ہے۔ خدا کے دوستوں کی اندھیری رات بھی روز روشن کی طرح چمکتی ہے۔ معاشرے میں رہنے والے ہر شخص سے اس کی اہلیت، صلاحیت اور طاقت کے مطابق کام لیا جائے تاکہ ہر شخص کو خوشیاں نصیب ہوں
اور خوشحالی قائم رہے۔ انسان کی فطرت اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ بڑے کام بڑی سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ عقل و فراست رکھتا ہے، جبکہ اس کا استعمال بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ جس شخص کا غور و فکر بڑھ جاتا ہے اسے علم عطا ہوتا ہے، اور جسے علم ملتا ہے اسے چاہیے کہ عمل بھی کرے۔ اس دنیا میں نیکی کا راستہ دوسری دنیا میں نجات کی سڑک ہے۔ طالب دنیا کو دین کا علم پڑھانا راہ زن کے ہاتھ میں تلوار دینے کے مترادف ہے۔